قرآن کریم کی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے انسان کی 7 نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ ایسا انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت پا لیتا ہے، عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ رہتا ہے۔ احادیث میں ان صورتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال کے عرصے میں نبی آخری الزمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انس کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیت کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت اور ان کے اوراد و وظائف کر کے انسان نہ صرف اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے بلکہ قرآنی صورتوں کے ذریعے سے ہر انسان اپنے فوت شدہ غان یعنی اپنے محروم والدین کی بخشش اور مغفرت کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظائف اور اذکار بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک دلوں کا سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیت کا حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیت متعارف کروائی ہیں جو کہ اسی کلام پاک یعنی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد و یکتا جان پائے اور اسی کو قادر مطلق جان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثی روشنی میں قرآن پاک کی 5 ایسی خوبصورت صورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ثواب کے علاوہ ان کے ایسے فائدے بھی بتائیں گے جو احادیث کی روشنی بے مثل ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، انسان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مشکلات ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے جاتی رہتی ہیں، اور ان کی تلاوت کی برکت سے مال اور دولت کی ایسی ریل پیل ہو جاتی ہے کہ اس مال اور دولت کے اثرات سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہے۔ ناظرین محترم، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ بلا شک شبہ قرآن اللہ واحد لا شریک کا کلام ہے اور کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے، پھر فرمایا وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا قرآن کلام اللہ ہے اور کلام کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کلام اللہ یعنی قرآن پاک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہی غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن کا ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، قرآن پاک کی 5 سورتوں کا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی ان 5 بابرکت سورتوں کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، تو رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے تو اس بندے کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق، مال اور دولت کی ریل پہل چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کی قدرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل، جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ سارے وظائف کا سردار ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ بہت جلد اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، آج کے خاص الخاص عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور کس طرح سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جس سے آپ کی پوری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ انتہائی خوشگوار اثرات آپ کی زندگی پر نمودار ہو جائیں گے، اور آپ خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ ناظرین کرام، علماء کرام، اکابرین امت اور بزرگان دین کی شب و روز کی محنت اور تحقیق سے قرآن پاک کی 5 ایسی صورتیں بتا رہے ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں درپیش تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صورت ملک ہے۔ صورت ملک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز رات کو سونے سے پہلے صورت ملک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی برکت سے پوری رات اور پورے دن میں اگر خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ صورت مبارکہ اس کی ہر طرح کے عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری صورت جو آج کے اس وظیفے میں شامل کی گئی ہے وہ صورت کہف ہے۔ اللہ کی روشنی یعنی اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے ہر جمعے کے دن صورت کہف کی تلاوت ضرور کریں، اور جو شخص صورت کہف کی تلاوت 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے تو یہ آیت اسے دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ یعنی الحمدللہ صورت کہف ایسی بابرکت صورت مبارکہ ہے کہ اس کی تلاوت ہر ہفتے میں صرف ایک دن یعنی جمعے کے دن کرنے سے ہی انسان ہر طرح کے دنیاوی فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت دراصل ایک صورت نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیت میں سے ایک خاص آیت ہے جسے سید الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور جان لیجئے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری رات ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 4 پر صورت اخلاص ہے، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن یعنی قرآن کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو شخص صورت اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران صورت اخلاص پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کے تمام بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کا خاص نور اور اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر پاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص جو کہ خالص اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ ناظرین محترم، 5ویں سورت
واقعہ ہے۔ جس گھر میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہو، اس گھر سے ہر طرح کی غربت اور تنگ دستی دور فرما دی جاتی ہے، اور جو کوئی ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس شخص کو غربت اور تنگ دستی کی آزمائش سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حصول دولت اور رزق کی فراوانی کے لیے ہر روز مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کو اپنی زندگی میں شامل ضرور کریں۔ ان صورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والے کی زندگی دن بدن پہلے سے بہتر اور آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا مظاہرہ زندگی کے تمام معاملات میں خود بخود کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی زندگی موت اور آخرت کو سنوار لیجیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی ایک خوبصورت نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔